الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور ذو الحج شریف کے مہینے میں اہل ایمان مسلمان جو ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بڑی دور دور سے اس کے گھر کی اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی پیش کی جاتی ہے. ہر مسلمان کا یہ دل ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی قربانی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے. تو بڑھ چڑھ کر مسلمان جو ہیں وہ قربانی پیش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جانا، اس کا طواف کرنا، حج اور عمرہ کرنا اور قربانی پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ ساری نشانیاں جو ہیں، یہ ساری یادیں جو ہیں، یہ وابستہ ہے
خاندان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ساری یادگیریاں، یہ ساری یادیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ کہ جو ہر وقت اپنے دوست کی مرضی اور خواہش کا طالب ہو، جو ہر وقت اپنے دوست کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں خلیل۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا تاج پہنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ پسند آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ساتھ آزمائش میں ڈالا، آزمایا، چند کلمات سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات پر جو آزمائش تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا تھا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو فَأَتَمَّهُنَّ، کامل طریقے پر ان آزمائش، ان امتحانوں سے پاس ہو گئے، کامل طریقے سے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل سے مانگا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کو جن چیزوں سے آزمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو پورا کر دیا۔ جب ان تمام چیزوں کو اللہ کے خلیل علیہ السلام نے پورا کر دیا، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب جا کر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب جا کر خلت کا تاج اپنے پیارے ابراہیم کے سر پر سجا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا، ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، ان کی سیرت کے اوپر چلتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی کا کچھ خاص باتیں جو ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جس زمانے میں آپ نے آنکھ کھولی، وہ زمانہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ نمرود اس وقت تحت حکومت پر بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ تھا، اور آس پاس کا ماحول جو تھا وہ انتہائی شرک سے آلودہ ہو چکا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں
وہ پتھروں کو سجدے کرتے تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے، پہاڑوں کو سجدے کرتے تھے، سورج اور چاند کو پوجتے تھے اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا، اپنی آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ہر طرف شرک ہے، ہر کوئی شرک کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمانے کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا واقعات درپیش آئے وہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہی کی نشانیاں دکھا رہے تھے، اپنی زمین و آسمان کی بادشاہی دکھا رہے تھے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ اس لیے دکھائی جا رہی تھی تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے، تاکہ اسے یقین حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کا نظارہ کیا، جب رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات کا اندھیرا چھایا اور انہوں نے ایک روشن ستارے کو دیکھا، جب چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا تو رب کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لوگوں کو دیکھا اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس ستارے کو سجدے کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا، جب وہ تارا چھپ گیا، ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے مجھے ڈوبنے والے اچھے نہیں لگتے، مجھے ڈوب جانے والے پسند نہیں آتے، لہذا میں اس کو اپنا رب قرار نہیں دے سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہی دیر میں ڈوب جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ستارہ تو ڈوب گیا ہے، تھوڑی دیر گزری تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند جب دیکھا، جب چاند کی روشنی دیکھی کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کو چاند کی نرم روشنی نے، رحمت بری روشنی نے روشن کیا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو فرمایا قال ھذا ربی، تو بولے کہنے لگے یہ میرا رب ہے، اسے میرا رب بتاتے ہو، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے اس کو میرا رب کہتے ہو، اس چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کو میرا رب کہتے ہو۔ فلما افلا، جب وہ چاند ڈھلا، جب وہ غروب ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، اس چمکتے ہوئے چاند کو اپنا رب قرار دینے والوں سنو، یہ تو ڈوب گیا ہے۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح اس گمراہی میں پڑ جاتا، میں بھی گمراہوں میں شمار ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس چاند کو کہتے ہو میرا رب؟ یہ چمکتا ہوا چاند، یہ 14ویں کا روشن ماہتاب جو ہے،
اس کو میرا رب قرار دیتے ہو؟ سنو، یہ جو ڈوب گیا ہے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ روشن اور منور ہے، جس کا نور اللہ نور السماوات والارض، جس کا نور پوری کائنات کو روشن کیے ہوا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس کا نور ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اے قوم تمہاری طرح گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دن نکلا نا تو لوگ سورج کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ ہاں یہ تو بہت بڑا ہے، ہادہ ربی ہادہ اکبر، ہاں بالکل یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہ ہر چیز سے بڑا، اتنا بڑا سورج چمکتا دمکتا، اس نے تو ہر چیز کو روشن کر دیا، سارے اندھیرے اس نے دور کر دیے، اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب سورج غروب ہوا، جب ڈھلنے لگا، جب سورج غروب ہونے کے قریب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس سے بیزار ہوں، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم میرے رب کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، نفرت کا اظہار کرتا ہوں جن کو تم میرا رب قرار دیتے ہو۔ فرمایا یہ ڈوبنے والی چیزیں جو کچھ لمحے کے لیے جن کو عروج ملتا ہے، جنہیں کچھ لمحے کے لیے عروج ملتا ہے، یہ میرے رب نہیں ہو سکتی۔ میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے روشن و منور ہے، جس کا نور پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، جس کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، ہر چیز کو زوال آ سکتا ہے لیکن میرا رب وہ ہے جسے کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ساری چیزیں دیکھی، قوم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، پھر اس کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنا منہ اس رب کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، ایک اسی کا ہو کر، ہر باطل سے جدا ہو کر، ہر طرف سے رخ موڑ کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میں اس رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ اس میں موجود ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ میں اس رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہوں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اور ہر قسم کے شرک کا انکار کر دیا۔ اب پوری قوم مشرک تھی، گھر میں چچا جو تھا وہ بت بناتا تھا، بت فروش تھا، بت بنانے والا تھا، چچا آزر جو تھا وہ بت بھی بناتا تھا اور بت بیچتا بھی تھا۔ تو ایک دن نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، حضرت ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم اب تم بڑے ہو گئے ہو تو یار میرا تھوڑا ساتھ بٹایا کرو، یہ لے جایا کرو اور مارکیٹ میں ان کو بیچا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لے کر نکلے، باہر نکل کے نا اس کے گلے میں ڈالی رسی ڈال کے اس کو کھینچنا شروع کر دیا، زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا اس بت کو، اور چیکڑ میں گند میں جس جگہ پر سے بھی گزرتے گئے وہ ساری مٹی گرد، اس پہ پانی کیچڑ جو تھا وہ اس پر لگتا گیا۔ جب وہ خوب گندا ہو گیا نا تو ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اور یہ لے لو رب، اسے خریدے گا کوئی اس رب کو، اس معبود کو خریدے گا؟
جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کیا کوئی ہے ایسا جو اس کو خرید لے؟ کیا ہے کوئی ایسا جو اس کی عبادت کرے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے جب دیکھا نا اپنے اس ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا کا حشر ہوتا، تو اس نے کہا ابراہیم تم میرا کام جو ہے وہ کاروبار بڑھانے کی بجائے تم تو میرا کاروبار برباد کر رہے ہو۔ تو کہا چچا میں یہ کام نہیں کر سکتا، خود ہی کرو جو کرنا ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ پھر اپنے چچا کو سمجھایا، کافی دفعہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کہ ایمان نور کی طرف متوجہ کیا، لیکن آخر وہ چچا جو تھا وہ ان کے بار بار سمجھانے سے تنگ آ گیا، پھر اس نے گھر سے نکال دیا، گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیکن سب کچھ چھوڑنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ پوری قوم مخالف ہے، گھر میں سگا چچا جو ہے وہ بھی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کو جاری رکھا اللہ تعالیٰ کے کام کو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، تیسرے پارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس گئے نا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو اس کے ساتھ جا کر مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس سے کہا کہ تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو خدا قرار دے رہے ہو، اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ جس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے جسے تم پوچھتے ہو؟ وہ کون سا رب ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو قرآن پاک میں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں؟ نمرود جو اس نے جھگڑا کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ نمرود کو بادشاہی دینے والا، ملک دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا۔ اسے زندگی دینے والا، صحت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور اسے بادشاہی دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو اس نے آگے سے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی بات آئی تو اس نے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ کون سا رب ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر میں تمہارا رب ہوں، ابراہیم میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور اس رب کون سے رب کی ان دیکھے خدا کو پوچھتے ہو، جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو وہ کون سا رب ہے تمہارا؟ اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، کہ میں بھی موت دیتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اب اس بار اس نے کیا کیا؟ دو بندے بلائے قید خانے سے، ایک جس کو پھانسی ہونے والی تھی اسے چھوڑ دیا، جو صبح پھانسی چڑھنے والا تھا اسے چھوڑ دیا، اور جو کل چھوٹنے والا تھا اسے قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو ابراہیم میں نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا، جو مرنے والا تھا اسے زندگی دے دی ہے، اور جو زندہ رہنے والا تھا اسے موت دے دی ہے۔ دیکھو میں بھی انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَبُهِتَ الَّذِي
فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جو تم نے مثال بیان کی ہے یہ تو ہٹ درمی والی مثال ہے، یہ تو بے وقوفانہ مثال ہے کہ تم نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دے دی۔ یہ کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی دینے والا وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس کی اس بے وقوفانہ مثال پر آگے کوئی اور دلیل نہیں دی بلکہ ایک اور مثال بیان کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کی ایک اور دلیل پیش کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے نمرود سن، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا، سورج کو مغرب کی طرف سے لا کر دکھا۔ اگر تو رب ہے، میرا رب تو وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں جا کر اس کو غروب کر دیتا ہے۔ اے نمرود اگر تو رب ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو پھر کیا کر، پھر سورج کو مشرق کی طرف سے نہیں بلکہ مغرب کی طرف سے لا کر دکھا۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ بات ہوئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لا کر دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو سورج پر، جس کی ڈیوٹی سورج کو لانے اور لے جانے پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، اس کو توجہ کریں میری طرف، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کی تنائیں جو ہے اس کو کھینچ لو، اس کی لگامیں مضبوطی سے پکڑ لو سورج کی۔ عرض کیا یا رب کیا بات ہے؟ فرمایا بالکل تیار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ عرض کیا یا الہ العالمین بات کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ میرے پیارے خلیل کا نمرود کے میرے دشمن کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ یہ سورج تو میں مشرق سے نکالتا ہوں، یعنی نمرود اگر کہتا ہے کہ یہ سورج میں مشرق سے نکالتا ہوں، اے ابراہیم تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے نکال کر دکھائے، تو اے فرشتے بالکل تیار ہو کر کھڑے ہو جا، سورج کی لگامیں تھام کر بالکل تیار ہو کر کھڑے ہو جا۔ اگر میرے پیارے خلیل نے یہ کہا کہ سورج کو یا الہ العالمین مغرب سے نکال دے تو میں اسی وقت سورج کو مغرب سے نکال دوں، میں اپنے خلیل کی بات کو رد نہیں کروں گا، اسے اپنے دشمن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میرے پیارے خلیل نے کہہ دیا کہ یا الہ العالمین سورج کو مغرب سے نکال تو میں اسی وقت اپنا نظام قدرت بدل دوں گا، اپنے محبوب کی خاطر سورج کو مغرب سے نکال، اپنے پیارے خلیل کی خاطر میں کیا کروں گا، مغرب سے سورج کو نکال دوں۔ جب یہ بات ہوئی نا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو قرآن کہتا ہے وہ مبہوت ہو گیا، اسے بات ہی نہیں آئی۔ یہ جو کہا نا کہ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو وہ مبہوت ہو گیا، اسے کوئی اور بات آگے سے نہ آ سکی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کو اپنے اس سب سے بڑے دشمن کے سامنے بھی سرخرو فرما دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بڑا مبارک زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہ العالمین میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا، ایک چیز جو مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، مٹی اس کا جسم کھا چکی ہے، تو کیسے اس کو دوبارہ پھر جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں زندگی اور موت دینے والا ہوں، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال بلا، ہاں کیوں نہیں یا الہ العالمین، میں تیری اس قدرت کاملہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ تو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تیرے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت عطا فرما دے۔
تو اس چیز کا خالق اور مالک ہے زندگی اور حیات کا، موت اور حیات کا، لیکن یا الہ العالمین لیطمئن قلبی، صرف اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے، اپنے دل کو یقین دلانے کے لیے، جانتا تو ہوں میرا ایمان تو ہے کہ تو زندگی اور موت دیتا ہے، تو مردوں کو جس طرح تو نے زندگی دی اسی طرح تو مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا، یعنی مردے کو زندگی تو اب یہ دیکھیں نا، پانی ہوتا ہے نا، نطفہ جو ہوتا ہے جس سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ بے جان چیز ہے نا، پانی کا قطرہ ہے، ایک بے جان چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ انڈا ہے نا، انڈا بے جان چیز ہے نا، بولتے چھڑا کرو یار، انڈا بے جان چیز ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی کو پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی مرغی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے جان انڈے کو پھر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ موت سے زندگی اور زندگی سے موت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے۔ ہم پہلے نہیں تھے، ہمارے پاس پہلے زندگی نہیں تھی، جب ماں باپ کی شادی ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ملاپ سے ہمیں کیا کر دیا؟ پیدا فرما دیا۔ ہم نہیں تھے اس دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرما دی، پھر ہمیں زندگی دی، پھر آخر ایک وقت آئے گا جب ہم سب کو موت عطا فرمائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہ العالمین میرا ایمان تو ہے کہ تو زندگی اور موت دیتا ہے، لیکن میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں، اپنے یقین اور ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان اور یقین میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اگر اضافہ کرنا چاہتے ہو فخذ اربعۃ من الطیر، تو فرمایا 4 پرندے لو۔ کتنے؟ 4 پرندے لو، اور پھر کیا کرو؟ فسرہن، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ ان کو انس دو، یعنی ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، تمہارے ساتھ وہ ہل جائیں، یعنی تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے آئیں، تمہاری بات کو سمجھیں، تمہاری جو کہنے والی گفتگو ہے اس کو سمجھ کر تمہاری بات پر عمل کریں، اس طریقے پر ان کو کیا کرو؟ اپنے ساتھ ہلا لو۔ اب فرمایا جب وہ تمہارے ساتھ ہل جائیں، تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر کیا کرو؟ فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر ان کا قیمہ کرو، پھر ان کو ٹکڑے کر دو، ان کے سارے اجزاء جو ہیں ان کو مکس کرو، قیمہ کر کے ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ایک ساتھ ملا لو۔ اب یہ جو پرندے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے تھے، ان میں ایک کوا تھا، کبوتر تھا، مرغ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مور بھی تھا، 4 تھے یہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے پر کیا کیا؟ ان کے سر جو تھے نا، چونچیں جو تھیں ان کی، وہ اپنے پاس رکھی، اور باقی سب کو ان کا قیمہ کر کے 4 پہاڑوں پر ان کے اجزاء جو ہے وہ رکھ دیے، مختلف جگہوں پر۔ جب ان کو مکس کر کے رکھ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے پیارے ابراہیم اب ان کو بلاؤ تو یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اب انہیں بلاؤ تو یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو رکھ دیا، پھر اس کے بعد ایک ایک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلانا شروع کیا، تو جہاں جہاں پر بھی اس کے اجزاء تھے، مور کو بلایا تو اس کے جتنے اجزاء تھے جہاں جہاں پر رکھے ہوئے تھے وہ سارے اپنی اپنی جگہوں سے اٹھتے گئے، اور اس چونچ کے ساتھ، اس سر کے ساتھ آ کر لگتے گئے، اور ایک مکمل مور جو ہے وہ بن گیا۔ اس کے بعد مرغ کو آواز دی تو مرغ بھی اسی طریقے پر جو ہے وہ آیا، اس کے اجزاء جمع ہوئے اور مرغ پھر نئے سرے سے زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیز جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرما دی، یہ ساری چیز جو تھی اپنے پیارے خلیل کے سامنے ظاہر فرما دی۔ وہ اپنا قدرت کا جو نظام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنے پیارے خلیل کو مطلع فرما دیا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف جگہوں پر اپنا وطن چھوڑ دیا جب نمرود کی طرف سے سختی ہوئی، اور وہ بھی سختی اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی جو ہے وہ برائی بیان کرتے تھے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ میلہ آ گیا، قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، اس تہوار پر وہ سب لوگ جب جانے لگے نا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو ستارہ گزر رہا، ستارے دیکھ کے وہ ستاروں کو پوچھتے تھے نا، ستاروں سے بدفعلی لیتے تھے، نیک فعلی لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلاں جو ستارہ ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہلا ہے تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہلا کیا، وہ چلے گئے لوگ میلے پر سارے کے سارے، اور اپنے جو ان کے بت خانہ جو تھا نا، ان کا عبادت گاہ جو تھی، اس میں بہت سارے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے، کئی خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کے ساتھ میں کھانے رکھے اور خود جو ہے وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور اس بت خانے میں چلے گئے۔ اب دیکھا کہ رنگ برنگے کھانے ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کھا نہیں رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے اٹھاتے اور ان کے منہ پر مارتے اور کہتے کھاتے کیوں نہیں ہو تم لوگ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں سے کہتے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ، قوم نے تمہارے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کیے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ اس کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلاڑے کے ساتھ سارے بت جو تھے ان کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اسی طرح کسی کا سر پھاڑ دیا۔ سب کے ٹکڑے کرنے کے بعد جو سب سے بڑا تھا نا اس کے کندھے پر جا کر کلاڑا رکھ دیا۔ جب کلاڑا اس کے کندھے پر رکھا نا تو قوم آئی، انہوں نے پوچھا، جب دیکھا وہ بت خانے کی حالت، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کا حشر نشر کس نے کیا ہے؟ تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور نمرود کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے کسی نے ہمارے خداؤں کا جو ہے وہ تہس نہس کر دیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ نوجوان جو ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، سنا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کی برائی بیان کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے یہ کام کیا ہو، لہذا اسے بلاؤ۔ لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس اپنے بڑے خدا سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑا ہے، اسی نے سب کا تہس نہس کیا ہوگا، سب کو مارا ہوگا اسی نے، وہ بڑا ہے اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ گفتگو نہیں کرتے، یہ شعور نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے میری قوم، اے میری قوم تم پر افسوس ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ شعور رکھتے ہیں، نہ بات سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ تو تم ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ میرے اس رب کی عبادت کرو جو سب کچھ سنتا اور جانتا بھی ہے اور شعور بھی رکھتا ہے اور لوگوں کو شعور عطا بھی فرماتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں آ کر چکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا تو انہوں نے کہا واقعی ابراہیم تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے۔ تجویز یہ پیش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو تھوڑا بولو یار کچھ نہیں لگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نا اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے جڑے قصے بیان کیتے ہیں، پتہ وہ کس واسطے کیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماندا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہندا ہے کیا پیارے حبیب اسی جڑے آپ انبیاء دے قصے بیان کرنے ہیں نا، یہ صرف اس وجہ تو کہ تہاڈا دل مطمئن ہو جائے، تہاڈے دل میں اطمینان حاصل ہو جائے۔ حالانکہ اللہ دا نبی تے مطمئن ہوندا ہے، ان دے دل وچ تے کسی قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں ہوندا۔ حقیقت دے وچ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہے، لیکن دسیا سانو جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے قصے پڑھیا کرو، انہاں نال دلاں نو اطمینان حاصل ہوندا ہے، دلاں نو اطمینان حاصل ہوندا ہے۔ انبیاء دے ذکر وچ دلاں نو اطمینان ملدا ہے، لہذا انبیاء دا ذکر کرنا بھی جڑا وہ عبادت ہے۔ تو تسی چپ کر کے نہ بولیا کرو، کوئی تھوڑا جا ملیا کرو، میرے نال شامل ہویا کرو گل میں، مینوں بھی تھوڑی میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ باقی تانوں کی سمجھ آ رہی ہے، سمجھ رہے ہو گل میں، تو تانوں بھی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کیا دی جائے گی؟ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب جناب اعلان ہو گیا جی سب لوگ جو ہے وہ آگ کی تیاری کریں۔ کھلے میدان میں جناب انہوں نے آگ کی تیاری شروع کر دی، لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 1 مہینہ جو ہے انہوں نے آگ جلائی، 1 مہینہ آگ جلائی گئی۔ اور اس آگ کی شان و شوکت یہ تھی کہ جو پرندہ فضا میں اس کے اوپر سے گزرتا تھا وہ جل کر مر جاتا تھا، اتنی تپش تھی اس آگ کی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہاں پر لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب کیسے ان کو ڈالیں، اتنی دور سے پھینکا بھی نہیں جا سکتا اور قریب جائیں گے تو ہم خود بھی جل جائیں گے۔ تو پھر شیطان آیا۔ کون آیا؟ شیطان آیا۔ اس نے کہا ان کے لیے منجنیق تیار کرو، جس طرح گلیل نہیں ہوتی اس طرح کی منجنیق بناؤ۔ انہوں نے وہ منجنیق تیار کی شیطان کے بتانے پر، یعنی شیطان ہر موقع پر اللہ کے محبوب بندوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ہر موقع پر اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف وہ دشمنی اپنی جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا یہ ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہے بلکہ یہ شیطان والوں کا وتیرہ ہے۔ کن کا ہے؟ شیطان والوں کا وتیرہ ہے۔ اس نے کہا گلیل بناؤ، گلیل بنوائی، منجنیق بنائی، گوفہ بنائی، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھ کر انہوں نے پھینکا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے لگے نا تو ہوا کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت عطا فرمائی، اگر آپ اجازت دیں، حکم دیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تیری مدد اور تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جا چلا جا۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا میں بارش برسا دیتا ہوں، آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی تیرے بھی تعاون کی ضرورت اور مدد کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام حل لک حاجت لی، کیا آپ کے پاس آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، تمہارے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تیری مدد اور تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اگر میری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اس سے مدد مانگو، مجھے تو بتاؤ، میں پیغام آپ کا وہاں پر پہنچا دیتا ہوں جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ میری خواہش اور حاجت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میری حاجت اور خواہش کیا ہے، مجھے بتانے کی بیان کرنے کی ضرورت مجھے بتانے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری خواہش اور میری مرضی کو خوب جانتا ہے، میرا رب میری مرضی اور خواہش کو خوب جانتا ہے۔ اب جب معراج کا وقت آیا نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو سدرۃ المنتہا پر جب آگے جانے لگے تو جبریل سے کہا چلو جبریل، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، یہ میرا آخری مقام آ گیا ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے جبریل کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیری بھی رسائی نہیں ہے۔ اونچی بولیے، اونچی آواز سے بولیے، میری وہاں پر رسائی ہے جہاں پر تیری بھی رسائی۔ یہ اس بات کا جواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل نے کہا تھا کہ ابراہیم مجھے بتاؤ اگر کوئی حاجت ہے تو میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو نے میرے باپ سے یہ کہا تھا نا کہ میری وہاں تک رسائی ہے جہاں تک کسی کی نہیں رسائی، اب بتاؤ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، میری رسائی تو اس جگہ پر ہے جہاں پر تمہاری بھی رسائی نہیں، جہاں پر